سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں فوج کو تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ فوج کو ایس سی او کے لیے 5 سے 17 اکتوبر تک تعینات کیا جائے گا۔ اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی آرٹیکل 245 کے تحت کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق آج رات 12 بجے اسلام آباد میں فوج کی تعیناتی مکمل کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے اور امن عامہ کے حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خیبر پختونخوا سے بھی پاک فوج کے دستے اسلام آباد کی جانب روانہ۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ایس سی او سمٹ کے دوران کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انتشاریوں اور مسلح جتھوں کے گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے۔ اقدامات شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، یہ بتایا گیا ہے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا سے بھی پاک فوج کے دستے اسلام آباد کی جانب روانہ ہیں۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ ایس سی او سمٹ کے دوران کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ بتایا گیا سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ انتشاریوں اور مسلح جتھوں کے گرد گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے۔ اقدامات شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو اسلام آباد میں جو فوج کو تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن تھا، اس کے جاری ہونے کے بعد یہ تمام ڈیولپمنٹس ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائش نے ہمیں جوائن کیا ہے، مزید معلومات ان سے حاصل کریں گے۔ جی عدیل، تو تمام ذمہ داریاں فوج نے سنبھال لی ہیں سیکیورٹی سے متعلق؟ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جہاں آج رات 12 بجے اسلام آباد میں آرٹیکل 245 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت فوج کی تعیناتی کی گئی ہے۔ وہیں پہ بھی یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو کے پی سے فوجی دستے جو ہیں وہ روانہ کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ عوام کی جان و مال کو یقینی بنانے اور ایس سی او سمٹ کی سیکیورٹی کے لیے کسی کو بھی انتشار پھیلانے کی اجازت چونکہ نہیں دی جائے گی، تو ایسے میں جو ایسے جتھے ہیں، جو مسلح جتھے ہیں اور وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کر رہے ہیں، تو دونوں اطراف سے وہ گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا گیا ہے۔ اور ایسے میں جب کچھ جتھے جو ہیں اسلام آباد کی جانب جب آ رہے ہیں تو ان کے فرنٹ پہ بھی جو فوج کی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اس میں جو آئین کا آرٹیکل 245 کے تحت یہ ڈپلائمنٹ کی گئی ہے، اور اس میں جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اس کا جو سیکشن 4 اور 5 ہے، اس کے تحت بھی اختیارات جو ہیں وہ پاک فوج کو دیے گئے ہیں۔ تو ایسے میں یہ جو حیران کن اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کے پی سے بھی اب سے کچھ دیر پہلے فوجی دستے جو ہیں وہ روانہ کر دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی اقدامات جو ہیں یہ شہریوں کی سلامتی کے لیے کیے گئے ہیں اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے کہ اب کے پی سے فوجی دستے جو ہیں اسلام آباد کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ عدیل وڑائش، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی۔ تحریک انصاف کا ڈی چوک میں احتجاج، پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد ڈی چوک پہنچ گئی۔ وفاقی پولیس کا کریک ڈاؤن، درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا۔ پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ دونوں بہنیں ویمن تھانے منتقل کر دی گئیں۔ راولپنڈی میں مری روڈ پر پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد نکل آئی۔ فیض آباد کی جانب پیش قدمی، پولیس کی کارکنوں کو روکنے کے لیے کوششیں، بعض مقامات پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں جھڑپیں۔ برہان انٹرچینج پر خیبر پختونخوا کا قافلہ اور پولیس آمنے سامنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے رابطہ۔ صدر مملکت نے گورنر خیبر پختونخوا کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس، آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشن اور اعلیٰ افسران کی شرکت۔ اجلاس میں احتجاج کے پیش نظر پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا فضائی دورہ بھی کیا، سیکیورٹی انتظامات اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹنے کی ہدایات، کہتے ہیں کسی کو دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔
آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں کہ اب تک 30 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے. جہاں پولیس اور املاک پر حملے ہو رہے ہیں وہاں جواب دیا جا رہا ہے. کسی کو بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے. موبائل سروس بند ہے اس لیے معلومات تاخیر سے. ابھی تک 30+ جو اریسٹ ہو چکی ہیں, جو ایگزیکٹ نمبر ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہم لوگوں نے بڑا کلیئر میسج ہے کہ ہم لوگ قانون کو کسی صورت کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. گرفتار کارکنان میں خواتین بھی شامل ہیں. دوسرا یہ تھا کہ کیا ہوگی پولیس اہلکار زخمی ہوئے. ایکسپریس چوک میں آپ ہی کے دوست بھائی جو میڈیا کے لائیو DSNGs کے ساتھ ہیں وہاں سے اریسٹ کچھ ہوئے ہیں, وہ آپ کے ساتھ تمام شیئر ہوا ہے, وہ بھی چیک کر لیجئے. وہاں پر ہے ہم تمام کا تمام, کیونکہ میں تمام کا تمام مختلف پوائنٹس کا وزٹ کر رہا ہوں. سو موبائل سروس کیونکہ ابھی وہ تمام اس لحاظ سے ایکٹیو نہیں ہے, وہ ایکٹیویٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ریگولرائز جب ہمارے پاس آتی ہے اس کے مطابق جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ کھڑے ہوئیے گا, دیکھیے گا کہ ہم لوگ قانون اور ضابطے میں رہ کے تمام چیزیں کرتے ہیں اور آپ کو قانون اور ضابطہ نظر آئے گا. پی ٹی آئی کے احتجاج پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما امیر مقام کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کو پاکستان کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی, لیکن ان کے عزائم کامیاب نہیں ہوں گے. اگر انہیں جلسے کرنے ہیں تو KP میں کریں, کیا وہاں جگہ کم ہے؟ آپ حکومتی مشینری احتجاج میں استعمال کرنے کے بجائے عوامی فلاح و بہبود پر استعمال کریں. دنیا نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ احتجاج اور دھرنوں میں شریک ہوتے ہیں انہیں ان مظاہروں کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے. کانفرنس آرگنائزیشن SCO کی میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں جی. کئی دنیا کے ممالک کے سربراہان اس میں آئیں گے اور شرکت کریں گے. تو اسی موقع پر یہ میسج ہے نا, اگر آپ جلسہ کرتے ہیں تو آپ نے تو 8 اکتوبر کو جلسہ کیا ہے, اسے ابھی پہلے ایک مہینہ ہوا ہی نہیں ہے, اور آپ نے آ کر یہاں اسلام آباد کے احاطے میں جلسہ کر دیا. جلسے کرتے تو آپ کے لیے اور جگہ وہی KP میں کم نہیں ہے, وہی کرو. اس موقع پر آپ آنا اور پھر اس طرح مسلح جتوں کے ساتھ آنا اور تمام سرکاری وسائل ریسورسز کو استعمال کرنا, کرینکس تک, ایمبولنس تک, دوسری چیزوں تک سب کو لے آنا اور خود لوگوں پر پیسے تقسیم کرنا اور لوگوں سے کسی چندے کرنا اور کیا کیا میسج دینا, اور یا لے کے کرائے کے لوگ بھی لینا, اور وہی لوگ جن کو یہ نہیں احساس کہ ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ پوری حکومتی مشینری آپ نے اس کام پر لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے 3ری بار ہے, تو اس مقصد کے لیے دیا ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ, اس کے لیے دیا ہے. تو آپ کے ساتھ تو کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. پاکستان کی ترقی ان سے ہضم نہیں ہو رہی کہ کیوں 4 سالہ تاریخ میں مہنگائی آج سب سے سنگل ڈیجٹ میں آ گئی, 40% سے کم ہو گئی. کیوں یا IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا, کیوں پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے. تو ہمیں ان کا سمجھ آ نہیں رہا ہے, مگر بہت جلد وہی لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ انٹی پاکستان ہے اور ان کا سوچ کیا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملیشین وزیراعظم کی ملاقات ہوئی. ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا. علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر بھی گفتگو کی گئی. ملائیشیا کے وزیراعظم نے علاقائی امن و استحکام میں فوج پاکستان کے کردار کو سراہا. ملائیشین وزیراعظم کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی فوج کی قربانیوں کا اعتراف. پاکستان ملائیشیا 2 طرفہ تعلقات بالخصوص فوجی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. ملائیشین وزیراعظم انور ابراہیم نے آرمی چیف کو ملائیشیا کے دورے کی دعوت بھی دی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دعوت پر ملائیشین وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر SCO سمٹ میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے. بھارتی دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا. سبرامنیم جے شنکر دورہ اسلام آباد میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. بھارت کی کسی بھی اعلیٰ شخصیت کا 9 سال میں یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا. پاکستان نے بھارت کو SCO سربراہان سمٹ میں شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیجا تھا.
روسی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف کا دورہ پاکستان۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ روسی جنرل کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سے ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون اور سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر غور ہوا۔ ملاقات میں علاقائی امن اور استحکام کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ روسی ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف نے دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کی قربانیوں کو بھی تسلیم کیا۔